پچھلے میرے خیال میں 3-4 دہائیوں سے ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے پاکستان میں سیاسی حکومتیں بنی بھی اور ٹوٹی بھی. 90 کی دہائی ہمارے سامنے 4 دفعہ 2 دفعہ نون کی 2 دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت. جانے میں ایک الزام کرپشن ہوتا تھا ہمیشہ. کرپشن بہت ملک کو لوٹا, ملک کو کھا لیا. 13 سے 18 تک آپ 5 سال جو سڑکوں پہ رہے, آپ نے بھی کہا ملک لوٹ لیا, کھا لیا. زرداری ڈاکو, نواز شریف ڈاکو, ہم سارے مان رہے ہیں آپ کی باتیں کہ انہوں نے لوٹ لیا اور کھا لیا. کیس جب ثابت کرنے کی باری آتی ہے عدالت میں, آپ ثابت نہیں کر پاتے. آپ بتائیے کیا کریں اس کے اوپر؟ دیکھیں ملک صاحب, اگر آپ پاکستان کی 3 دہائیوں پہ نظر ڈالیں یا پچھلے چلیں 40-50 سال 60 سال, وزیر اعظم عمران خان میں سمجھتا ہوں وہ واحد لیڈر آیا پاکستان نے جس نے کرپشن کے اوپر بات کی ہے کھل کر. اور پھر یہ نہیں کہ ایک دفعہ 2 دفعہ, ایک پوری تحریک چلائی پرائم منسٹر عمران خان نے, پاکستان تحریک انصاف جس نے نعرہ لگایا کرپشن کا, احتساب کا, اور اسی پہ پاکستانیوں نے ہمیں ووٹ دیے. تو یہ ایک فرق ہے. میاں نواز شریف صاحب کا نام لے لیں, زرداری صاحب کا نام لے لیں, یا جو بھی پچھلے چند دہائیوں میں لیڈرشپ آئی ہے, کیوں پرائم منسٹر عمران خان ہر اپنی تقریر میں اس بات پہ زور دیتے ہیں؟ دیکھیں اس کی ایک بنیادی وجہ میں پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں. پرائم منسٹر عمران خان کے کوئی اپنے عزائم نہیں کہ انہوں نے مال بنانا اس سیاست سے, میں نے ککس بیکس لے کے فیکٹریاں لگانی ہیں, یا جو ٹھیکوں کی ہم بات کر رہے ہیں. ملک صاحب آپ درجنوں پروگرام کر چکے ہیں کرپشن کے اوپر, نشاندہیاں کر چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں پرابلم یہ ہے کہ اس ملک کا جو سسٹم ہے وہ سسٹم ہی سٹریم لائن نہیں ہے, اور نہ اس کو بنایا گیا نہ بننے دیا گیا. پارلیمنٹ کے اندر ریکارڈ کا حصہ ہے کرپشن کو, جس پارلیمنٹ کے اندر لیگلائز کرنے کے لیے قوانین لے کے آئے گے. یہ جو اکنامک ریفارم ایکٹ ہے جس میں یہ ٹیٹیوں لگانے کا کلچر کون اس ملک میں لے کے آیا؟ میاں نواز شریف. ان ٹیٹیوں کی آڑ میں جو ٹیٹیاں لگیں اور جو 75 ٹیٹیوں کے آئے ہیں سامنے لوگ, شہباز شریف صاحب اور پورے خاندان کے, کہ جو ٹیٹیاں لگتی رہیں اور پھر 100 جو 110 کے قریب گواہ ہیں. یہ وہ اکنامک ریفارم ایکٹ تھا 1992 کا جو پی ایم ایل این اور میاں نواز شریف نے اس وقت متعارف کروایا. کیا فائدہ ہوا؟ عدالت کو تو چاہیے تھا شہباز شریف کو عمر قید کی سزا دیتی ہے, عدالت نے ضمانت کیوں لی؟ ان کے بیانات نکالیں. جو ایسٹس بیونڈ مین کی ڈیفینیشن ہے اس کے حوالے سے تو زرداری صاحب, شہباز شریف, نواز شریف مجھے لگتا ہے پکے پھنسے ہوئے ہیں. لیکن پھر آپ ثابت کیوں نہیں کرتے عدالت میں جا کے؟ یا تو آپ ساتھ ملے ہوئے ہیں یا آپ کی نیب ساتھ ملی ہوئی ہے. ملک کا پٹھا ضرور بیٹھ گیا اور کچھ ہوا یا نہیں ہوا. نہیں ملک صاحب بالکل ایسا نہیں ہے, آپ نے بالکل درست فرمایا. دیکھیں ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے, ضمانت کے لیے جو بھی شخص ضمانت لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے, اس ہائی کورٹ کا فیصلہ یا عدالت کا فیصلہ اس کا جو موجودہ کیس چل رہا ہے اس کے اوپر اثر انداز نہیں کرے گا. اب وہ انہوں نے جو بھی ادھر پلی لی ہے ضمانت لینے کے لیے, کیا کہتے ہیں, پہلے تو انہوں نے خود اپنی ضمانت منسوخ کرائی. پاکستانیوں کو پتہ ہونا چاہیے, یہ چند ماہ قبل جب شہباز شریف صاحب جیل کے اندر گئے ہیں تو انہوں نے خود اپنی ضمانت کینسل کرائی تھی. وہ بہتر قوم کو بتا سکتے ہیں کہ میں نے کیوں اپنی ضمانت وڈرا کی. اب آپ نے یہ درست فرمایا ہے, یہ ایسٹ بیانڈ مینز کا کیس ہے. یہ خود 3 دفعہ چیف منسٹر رہے ہیں. اب ایسٹ بیانڈ مینز کا کیس نیب کا جو یہ 7A5 سیکشن ہے, یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اب ثابت کرنا ہے کہ یہ اثاثے یا یہ ٹیٹیاں یہ ہم نے کیے کیسے ہیں. طارق فضل چوہدری صاحب بیٹھے ہیں یہاں, شہباز شریف صاحب تو نہیں ہیں. یہ قوم کو بتا دیں کہ اپنے دفاع میں جو اثاثے بنائے ہیں میاں شہباز شریف صاحب یا ان کے بیٹوں نے, انہوں نے کیا ثبوت پیش کیے ہیں؟ یا کوئی ایک سٹیٹمنٹ مجھے دکھا دے جس میں میاں شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہوں کہ میرے کیس کا فیصلہ کریں, میرے کیس کا فیصلہ 1 ماہ میں کریں.